السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ بہت کم لوگ ناول پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ میرے چینل کو دیکھیں، پڑھیں۔ آپ لوگوں کے لیے میں پڑھتی ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تو میرا عشق۔ اچھا، ایک اور ناول میں نے اپلوڈ کیا تھا، میرا عشق تو، وہ والا ناول الگ ہے، یہ ناول الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا عشق یہ الگ ناول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناول تو میرا عشق ہے، اور زونیا سالیہ نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حویلی سے وہ کہیں سے بھی خلیے سے وہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر لمبی کرے شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جن میں سے کالے ٹیٹوز سے بھرے سفید مضبوط ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی بار بار آس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھے۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پر منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا، جو اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا دیا دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ڈریسنگ پر آتا، لیپ ٹاپ کھول کے آج کے لیکچرز کی فائل کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر سارنگ، جیسیکا نے فوراً سے کھڑے ہو کر جوش میں اسے گڈ مارننگ وش کی، جس کے جواب میں اس نے اگنور کیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی، جبکہ کلاس میں کھکی کی گونج اٹھی، جسے سارنگ کی ایک سرد نظر نے بیچ میں ہی گھونٹ دیا۔ کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی وہ یکٹی ایک ہاتھ گال پہ رکھے اس کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ نہ یہ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ صوفی، اپنے لیکچرز پر دھیان دو، نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی، تم بہتر جانتی ہو۔ رشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے رجسٹر پر جھک گئی۔ ظالم دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچرز ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی، غور سے سنتی ہو یا دیکھتی ہو؟ جو بھی ہو، بس مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اب دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گال پر رکھے پروفیسر سارنگ کو دیکھتی بولی، جو وائٹ بورڈ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے ابھی، جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی، فقط ایک نظر تو ڈالیں مجھ پر۔ بیٹا صبر رکھ، صبر، ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے گئے لیکچر سے متعلق سوال کرنے لگا۔ صوفی، بتائیں آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں؟ کیا آپ نے لیکچر نہیں سنا؟ تاثر میں ایک دم سردگی آ گئی۔ سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پلکیں جھپک کر بولی۔ ساری کلاس کی ساری لڑکیاں اور لڑکے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ مرال تو جھلس ہی گئی، حقارت سے اس کی اور دیکھنے لگی۔ سارنگ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں جسے آپ دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ کہ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں۔ نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا۔ کل آپ اس سارے لیکچرز کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گی اور کلاس میں دیں گی بھی۔ کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ صوفی ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیرزادی، لیکن دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی۔ درمیانے سائز کے باب ہیئر کٹ کو پونی میں کیم کیا وہ مشکل کندھے تک آتی تھی۔ ٹائٹ جینس پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ گھور کر اس کو دیکھنے لگی، جو وہاں سے اب جا چکا تھا۔ پھر سے کام آف۔ میری تو جان جاتی ہے، کوئی نہیں، میں کون سا کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے بھاگ کر نکلی۔ معلوم تھا اس وقت وہ پارکنگ لائٹ میں ہوگا۔ یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔
اپنی بائک کے پاس آتے وہ منہ میں ببل چباتا ہیلمٹ پہن کر ابھی بائک سٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے بھاگ کر آتی اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی تو وہ یکدم سٹل ہوتا حیران سا پیچھے موڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جی جان سے مسکرائی، ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اس کے بولنے پر اس کی حرکت پر شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا، بس زیادہ دور نہیں ہے، پلیز اپنے اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ریڑھ بندی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتی منہ بسوڑ کر بولی، جسٹ شٹ اپ، مزید کوئی بحث نہیں، اسٹے ان یور لمٹ۔ اس کو بازو سے سختی سے پکڑتا وہ جارحانہ انداز میں بولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو، چھوڑوں گی نہیں تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیزاری سے اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنے اوپن کچن کا رخ کرتا وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال ایک ہی سانس میں وہیں کھڑے کھڑے ختم کرتا، لاپرواہی سے اچھالتا، جو کہ سیدھے جا کے برد رنگ سے صوفے پر گرا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرے بھی کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا، ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ پے در پے آنے والے ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ، نہ جانے یہ جب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پر مکارست کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھیج گیا۔ السلام علیکم۔ گہرا سانس بھرتے اپنے وائلٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں دردناک بھٹک رہا ہوتا۔ خیر میں نے کون سا ہار مان لی ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی برش سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور، اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت سے دو چار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب موم اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ زوفی اس وقت سخت خراب موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دو چار کر چکی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے اس کے ساتھ، بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک۔ وہ اس کو وہ توجہ و محبت کبھی نہ دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ آئے اس کی سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھیں۔ ڈانٹ و سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس اب وہیں سے پلٹی گھر سے نکلی۔ رکیے بی بی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بخلا کر اس کے پیچھے آئی اور مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعجب سے سر ہلاتی واپس موڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے بھی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی۔ اور ایک یہ پروفیسر ہے، اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا، کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ خود سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچے کی طرح اونچا اونچا پھٹ کر رونے لگی تھی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پہنچی وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا، میرا نام بھی زوفی نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان گرد سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھا، اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویک کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا،
तब तक मैं तुम्हारा ये बहाना सुनूँगा। आखिर मैं तुम्हें बोल तो चुका हूँ, सच कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देना। कुछ अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये रेंट माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दी गई ऑफ़र कबूल कर लो, तो वो भी अभी भी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। ये मैंने खेज नज़रों से देखते बोला था। वो खुद को मुश्किल इसको मारने से रोक सका। ये लास्ट वार्निंग थी, दोबारा मेरे सामने ये बकवास मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर वार्न करने वाले राज में कहता वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। जैम की बहन उसके पीछे पागल थी और जैम को अपनी बहन बहुत अजीज थी। वो उसे अपनी बहन को डेट करने की ऑफर तक कर चुका था, जिससे वो उसे बुरी तरह रद्द करने चुकने के साथ उसकी बहन को अच्छा खासा सुना भी चुका था। अपने बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़े वो पागल हो चुका था ये सब बर्दाश्त करते करते कि अचानक फिर से बैल होने पर वो इस बार शदीद गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा और इस जैम को एक मुक्का रसद करता के दरवाजे पर अपनी इसी स्टूडेंट सूफी को देखकर दंग रह गया और हवा में उठा हाथ वहीं रुक गया। तो तुम यहाँ यहाँ भी पहुँच गई। होश में आते ही वो इस पागल को देखने बोला जो शाम के वक्त उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी अपनी पूरी पतीसी की नुमाइश कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? वो इसे यहाँ देखे थे दांत पीस कर बोला, अरे ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? क्या आपके घर मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है? और आप वो अभी और कुछ भी बोलती कि वो झंझनाकर फौरन से उसको बाजू से पकड़े अंदर खींच चुका था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने इधर उधर नजर मारी, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। किसी को ना पाकर मुतमईन होता फौरन उसे दरवाज़ा बंद करता। वो उसे खींच कर लाया और अपने छोटे से नोच में लाकर उसका बाजू छोड़ा। इस बीच वो इल्तिजा करती छटपटाती रही, अरे अरे करती रह गई। क्या प्रोफेसर, ये कैसा सलूक कर रहे हैं आप? घर आई अपनी स्टूडेंट से वो अपनी कलाई सहलाती मुंह बसोड़ कर बोली। बाजू उसकी पकड़ से सुर्ख हो चुका था। और जस्ट शट अप, आप सीधे पॉइंट पर आओ, क्यों आई हो यहाँ? उसकी फजूल बातें अब उसका जब्त जमा रही थी। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? वो संजीदगी कड़क लहजे में बोला तो वो जर्जरी लेकर रह गई उसके गुस्से को देखकर। आपका पीछा करते हुए अब आप इतने भी भोले नहीं हैं प्रोफेसर, किसी का एड्रेस लेना इतना मुश्किल भी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देती बोली, और रही बात क्यों आई हूँ, तो आपको बहुत मिस कर रही थी, तो आगे कंधे उकसाते वो ताम लहजे में बोली जैसे वो दोनों लवर्स हों। उसको जवाब देते वो उसके फ्लैट को देखती इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। फ्लैट के अलग देखती पहले तो वो बहुत हैरतज़दा रह गई, फिर होठों को वाव की सूरत में गोल करती वो दाद देती नज़रों से देखने लगी। आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। और वो इर्द गिर्द उसके फ्लैट को देखती बोली, कितना कुछ कॉमन है ना हम में प्रोफेसर। मैं भी अपने कमरे को ऐसे ही सजा कर रखती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे भी आपकी तरह सफाई से बहुत एलर्जी है। वो पुरजोश होकर बोलती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो उसको देखते उसका जोश जाग की तरह बैठ चुका था। सारंग बहुत अजीब से अंदाज में उसको देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश से जोनी को अपना आप झुलसता हुआ महसूस हुआ। उसकी सारी शोखी हवा होती हुई थी। वो आहिस्ता से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता, उसको संजीदगी से देखता, उसके करीब आने लगा। उसने अब तक सोनी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो इसको यूँ इतने करीब आता देखकर घबराहट का शिकार होने लगी। प्रोफेसर क्या बात है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? वो कहलाते हुए मुँह मुश्किल हंसी बोली। वो इसके करीब आता एक कदम के फासले पर रुक गया। उसकी आंखों में संजीदगी से देखता झाँका तो वो अपना सांस रोकती सरल पीछे हटा गई। उसकी नज़दीकी पर लेकिन नज़रें बगौर उसकी आंखों पर टिकी थी। क्या क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं इस फ्लैट पर अकेला रहता हूँ और तुम यहाँ, वो भी इस वक्त बगैर कुछ भी सोचे समझे मुंह उठाकर चली आई? जानती भी हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है? वो तंजिया मुस्कुराहट से बोला। रोनी को इसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर पड़ती महसूस हो रही थी, जो उसको अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। मुझे आप पर यकीन है, वो हिम्मत करती बगैर किसी खौफ के बोली। क्यों, मुझ पर इतना यकीन क्यों है तुम्हें? लगता ही क्या हूँ मैं तुम्हारा? वो इसकी बात सुनता भड़क कर बोला, अजीब चिपकू लड़की है। बस मुझे भरोसा है। और क्या आपको नहीं पता मोहब्बत में लोग अंधे हो जाते हैं? तो बस यही समझ लें। वो आंखें टपटपाकर बोलती उसे जहर लगी। वो वापस सीधा होता गहरा सांस भरकर रह गया। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? वो बेजार होने लगा था। अब बोला तो मोहब्बत हो गई है आपसे, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरा पीछे छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो इसकी बात सुनती चीख कर बोली, कोई नई बात करो, यहाँ आए दिन किसी न किसी लड़की को मुझसे मोहब्बत होती रहती है। वो आंखें घुमाकर बेनियाजी से बोला।
لیکن وہ اس کی بات سنتی ہی رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی بچوں کی طرح۔ سارے کی بیزاری اچانک ہونے والی شوق میں بدلی۔ وہ اسٹیل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس سے پہلے کہ مسکراہٹ کہکوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ درایا جانے لگا۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک کون انتظار کر لے، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریہ بیگم آنکھوں میں آنسو اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی، کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنی ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے، اور اس عورت پہ یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگے۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر دیا، ہاتھ جلاتے۔ وہ خود پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولے۔ فریہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں میں رکھتی رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کناں تھیں، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو کے بس سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پر رکھا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں بھرے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اسے شاق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اتنے قریب، وہ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا تھا، اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینٹ تھیں، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے اسے تیکھے چوتروں سے گھور رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹے میں بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینٹ، آپ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دیکھی ہیں آپ تو۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے بولا، مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو۔ لڑکے، تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے اور اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی گھونٹ کر بولی، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا مسز جینٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں بالکل ایسا نہیں ہوں۔ وہ ضبط سے بولا، اپنی ذات پر ایسا الزاموں سے سخت تیش چلا گیا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اگر تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی، میں جیسے تم پر یقین کر لوں۔ تم مسلمان لوگوں پر مجھ تو بالکل یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں۔ ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینٹ، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول رہا تو چکا ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آیا تھا، بے بسی سے انہیں یہاں تلاشی لیتے دیکھ کر وہ سخت کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دھڑ بھی جاری تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مسز جینٹ، اب آپ اپنی لمٹس کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں۔ وہ انہیں دھمکی دیتا بولا، مگر شاید ان پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا، کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی۔ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے لاپرواہی بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو اپنا سانس تک رک گیا۔ لیکن مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوا، مگر فوراً تاثرات پر قابو پاتے اس کے پاس آیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ سب چیک کر لیا اچھے سے؟ یا ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے آپ کو مجھ سے؟ ویسے بھی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں، ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہیں مجھ پر۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی، میں نے خود ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں۔ طنزیہ انداز میں آئی برو کھچا کر بولا۔ تو وہ خوف زدہ ہوئی، کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئیں۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ خود اپنے کمرے کو
اچھے سے چیک کرنے لگا مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے، بھلا ٹھیک۔ جب اچانک اس کی نظر کھولی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں تھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچتا وہ بیڈ پر درد سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر زوفی کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کر کیسے گئے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے کودی، اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچی، منہ بسوڑے اپنی کار باہر ہی پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتی اور کچھ سارنگ کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کر یہاں وہاں پھینکے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا، جس سے گھر میں موجود سرونٹ بھاگ کر لاؤنج میں آئے تھے۔ ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ میں کسی سے اور سے محبت کرتا ہوں، میں تو جیسے اس بات پر آسانی سے یقین کر لوں گی نا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی میں۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی کو قریب بھٹکنے نہیں دیا اور آج بڑے محبت کرنے والے میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار صوفی کو پسند آ جائے تو وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوتی وہ بھاگ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ وہ اسے ٹوک گئی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے باہر آ گئی۔ جینی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میری پکی چھٹی ہوگی، تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کار کا ڈور لاک کرتی کہ اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو ایک کار کا دروازہ بند کرتی اس کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے پر اسے مسز فریا دکھی جو وہاں بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی، یکدم سے انہیں کندھے سے پکڑ کرتی ڈرا گئی، دل پر ہاتھ رکھتی۔ ڈر سے مسز فریا کے ہاتھ بھی پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی تو وہ خوفی سے اسے کو گھورنے لگی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیڈو، ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا ہے۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو تو پتہ ہوتا ہے تب بھی اب آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچا کر بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آ رہے، وہ تو اور گیٹ بھی کھلا تھا۔ اپنی بیٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پر۔ میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں زوفی۔ عقب سے آنے والے اس کی آواز سے وہ اچھل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ اس کی طرف مڑی جو گلفز پہنے کونے میں بیٹھے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، آپ یہاں ہیں اور میں سمجھی اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکے ہیں۔ نہیں، آج میرا ارادہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا ہے، سو دیکھ تو رہی ہیں آپ۔ ایک نظر شرارت سے اپنی بیوی کو دیکھتے بولے تو فریا بیگم جبتی انہیں گھور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے کہ آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں آ کر، ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریا بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی چڑھانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنستی، یہ کبھی نہیں سدھرے گی، بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے۔ ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم، یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ گھور کر بولے، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں، خیر میں اندر جا رہی ہوں، چائے پئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں گی تو خوشی خوشی پی لیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دل لگی سے بولے، آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ایک منحوس بھری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے زوفی ابھی گئی تھی۔
کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی، جو اسے دیکھتے واپس گھبرا کر سیدھی ہوئی، کیونکہ اس کے عین سامنے سارنگ بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہی اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے کل اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پیشانی میں ڈالنے پر قابض کر کے رہ گیا۔ مس زوفی، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس زوفی، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئیں۔ بازو کو سینے پر رکھے وہ اس کے سے سنجیدگی سے بولا، وہ تو نہیں کہ میں نے پروفیسر بھول گئی، کل لاپرواہی سے بولی۔ ساری کلاس خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی، کیونکہ زوفی کا انہیں پتا تھا وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤٹ! اس کے اچانک ڈار کر بولنے پر وہ اچھلی تھی ڈر سے، اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میں نے کہا سنا نہیں، یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بے عزتی پر وہ سب کی نمک سے اڑاتی نظریں محسوس کر کے سر جھکا کر نم آنکھوں سے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنے ہاتھ کی پھوٹ سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کی متوجہ نہیں پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے، اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی۔ اپنے تمام لیکچرز وہ لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکلا کہ جیسیکا فوراً سے اس کے پاس آئی تھی اور اسے کچھ ضروری پوائنٹ سمجھنے تھے۔ کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہیں تو پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اس سے لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پکڑتی چلی گئی۔ اس کے کیبن میں بڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی زوفی یہ سب دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا منہ بنا کر بار بار موڑ کر سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والے پر نظر ڈالے بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مرنے مرانے والا تھا۔ سارنگ اپنی چیزیں سمیٹا اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ یک ٹک جہاں تھا وہیں فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چپک کرنے پر پتہ چلا اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک گئی ہے۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا جھرجھرا گیا۔ زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہکا چھوٹ گیا، جس سے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ زوفی کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ ون کی۔ کیسا لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد کر دی ہے مس زوفی۔ اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سخت سے پیچھے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا شرارت انگیز لہجے میں بولا، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ زوفی یک ٹک اچھل پڑی اس کی حرکت پر، مگر جلد ہی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اکچا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ مگر جلدی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اکچا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز تنزیہ وارن دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے تو خود کو نکالنے پر غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کریے گا پروفیسر۔ وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا، مگر اس بار پھر سے ناکام ہوتا ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کہ زوفی سچ میں ڈر گئی، ابھی کہ مجھے اس مصیبت سے نکالو زوفی، نہیں آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑا۔ کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا کلاس سے پہلے، سوری بولیں۔ سوری مائی فٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا آپ پھر سے روڈ بہیو کر رہے ہیں، جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا چلیں، سوری کو چھوڑیں، آپ پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔
آئی لو یو بول دے پھر کروں گی کچھ، وہ ادائے بے نیازی سے بولی تو وہ اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چڑ کی آواز پر جہاں وہ شوق سے جم کر کھڑا رہا وہیں زوفی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اس سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے بھاگ کر نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی جیکٹ شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹھ پر باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنی بائک کی طرف جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹ حیرت سے منہ موڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ بغیر سب کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس بار تو وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوائے فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو اگنور کر چکے تھے۔ زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہے اور یہ اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی، مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دھڑی کی دھڑی رہ گئی جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا۔ مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی، مگر اس کے آفس میں اپنے بابا کو دیکھ کر اسے صاف سونگ گیا جو غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ سارنگ بھی ایک سائڈ پر کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مشکل حرکت کرتی اندر آئی تو اس کے بابا نے بغیر پرنسپل کو بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے سناٹے دار تھپڑ جڑ دیا جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی نیچے گری۔ سارنگ کے مسکراتے لب سکڑے، اسے جانے کیوں یہ سب اچھا نہیں لگا مگر چپ چاپ لب پیچھے دیکھنے لگا۔ مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسپل کی طرف مڑے۔ میرے خیال میں اسے سزا مل چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اب میرے بزی شیڈول کے دوران اس فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا بھی وقت برباد نہیں ہوگا، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولے۔ زوفی سرخ گال لیے بے تاثر چہرہ کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارنگ اسے ایک نظر دیکھے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا جو یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے۔ پرنسپل ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازو سے پکڑے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ مسٹر سارنگ، آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی آ سکتے تھے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو۔ آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ باسط شو کے لیے جاب چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھے وارن کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھیج کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے زوفی کے پاپا کا بیہیویئر زوفی سے بہت عجیب لگا۔ اس چیز کی تو اس نے امید بالکل نہیں کی تھی، وہ تو بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا۔ آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں، اب کب تک ہم لوگ شادی کریں گے؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ گلے میں سونے کی چین ڈھیر ساری چین پہنے سانولے رنگت کا حامل وہ 50 سالہ بھاری جسامت کا شخص سخت لہجے میں بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ 40 سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے قریب آئی۔ جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس سب میں جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں؟ اس کے برہنہ بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرتا وہ حوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا۔ وہ خود کو مشکل سے ہی باز رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے۔ فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی اسامی ہاتھ سے جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ ہمارے پاس صرف 3 مہینوں کا وقت ہے گرل بیبی، اس کے بعد میں تمہیں ایک نہیں سنوں گا۔ اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھتا اسے گھور کر بولتا وہ اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت و گھن سے اس گھورتی رہ گئی۔ اس بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو۔ تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گل مینا نہیں، خبیث سانڈ کہیں کا۔ شادی کرتی ہے میری جوتی، نہ شکل ہے نہ عقل۔ اوف، ایک تو کتنے دن ہوئے اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا، کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر، خود سے بڑھاتی وہ یک مسکراتی سوچوں میں جہانگیر سے بولی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں سارنگ سے ملے ہم؟ آج تو ملنا پڑے گا۔
ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے جوان لڑکے تک، میرے خواہشمند ہے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ غرور سے انداز میں بولی۔ ہائے تم نہ صحیح جہانگیر بیبی، تمہارا بیٹا ہی صحیح، ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی تو میری کمزوری ہے۔ خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچ تھا کہ اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آئی، جس کو سنتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیوانہ وار حجت بھرے انداز میں اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو یہ اس کا سارق سے ناراضگی کا اظہار تھا اور اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ ناامید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بیزاریت سے گھری اب یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہوئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرات نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی، اور وہ اوپر سے اس کے بابا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر بھی وہ ڈیڈ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں بھی دیر نہ لگی۔ اچانک دروازہ بجنے پر وہ اچانک اٹھی تھی۔ پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا۔ وہ تنفر کرتی دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یک پر دم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی ہکلاتی بولی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ تم سے مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ؟ اب بس بھی کریں نا۔ سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتی بولی، جو ابھی بھی اپنی ساڑی کو سنبھالتی آئی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے یہ۔ غصے سے اس پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے۔ میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے، کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس بول سب ماں پر تھوپ دیا کرو جب اولاد کچھ غلط کرے تو۔ سمانہ بیگم برہمی سے کہتی منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے تنفر کرتی نکل گئی۔ زوفی شوق سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اسی لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی طرف اس کی سنے وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ سوچتی؟ وہ اذیت سے دوچار تھی۔ اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے بغیر یہ دیکھے گئے وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پر ہنسی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی؟ شاید مجھ پہ کوئی مسئلہ ہے، یا میں ہوں ہی منحوس، تبھی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورینٹ کے قریب لا روکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتی بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کر کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا ہے وہ کرو، اور جتنا بل بنا دے دوں گی۔ وہ سختی سے بولی تو گھبرا کر بھی بولتا وہاں سے چلا گیا۔
وہ پریشانی کے عالم میں رش ڈرائیونگ کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ مسز گل مینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج ایمرجنسی میں، کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہیں؟ یہ آئی تو ہے، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا، آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیں، وہی ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ کر ان کے بتائے روم کی جانب آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر پٹیوں میں جکڑی لیٹی تھی، اسے دیکھ کر خفگی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تب کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ کے لہجے میں بےقراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا، دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، یہ سب تمہارے ماں باپ کی بددعا کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو آپ کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہیں؟ یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریے گا، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا، تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس آگ، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں، اور تم اب جا سکتے ہو۔ جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب میں تب ہی واپس آؤں گا، مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے ٹرنک بند کرتا نکل گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر تبسم سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ سرخ نم آنکھیں سمیت اپنی سرخ ناک پر رگڑتی آئس کریم کھانے لگی۔ شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ منہ بھر بھر کر آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے اسے موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ سال جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں بائک لیے پھرتا رہا۔ جب وہ بھوک سے ستایا تو پاس ہی سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورینٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کر جو ہی وہ مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا تھا۔ لگتا ہے بے عزتی نے تمہارا دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے وہ کیوں اسے اگنور نہ کر پایا۔ زوفی اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لائٹ میں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے؟ تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے؟ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا نہیں، فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نوگاری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، آپ کی تو جان چھوٹے گی نا۔ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی، میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار تھا۔ وہ ان کرنے والے انداز میں کہا بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ وہ جو دل و خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے؟ مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ تھا، میری فیلنگس میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، بس اپنے تھوپتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بولتی۔ وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سامان اسے یوں کہو، اس لڑکے کو گھر بلائے، میں بھی دیکھوں اس کی پسند۔ بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ اس ہیرے کو پسند کر بیٹھی ہو تم، کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟
جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو، یہ سب میری ہی وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی تمہاری ماں۔ یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا۔ زوفی، تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے واقعے کیے ہیں۔ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے بابا بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی رہی؟ میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں، انسان ہیں۔ ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل نہ ہوں۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ و تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سما بیگم بھی دل گرفتی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں ٹھہر گئی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی سانس۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دیں، صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے، جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی۔ تمہارے باپ کے انکار پر جب بھی وہ باز نہ آئی تو اس نے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں گال نہ گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا نونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں بھی آ گیا۔ واہ بیٹا واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر جہانگیر صاحب ہوت انداز میں ان کو دیکھنے لگے۔ تم پتہ نہیں کہ تم کس وقت چلے گئے ہو۔ رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ بھی مجھے مت روکیں اب، اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہو گئے کہ اپنے زور پاس کر اسے کما کر کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں۔ تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئیں۔ بابا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے اس سے بولی، جو آکسیجن ماسک میں وہ مشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروق تو موقع پر ہی مر چکی تھیں، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ صوفی، مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے بابا تم سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے وہ مشکل اٹک اٹک کر بولے، میں جانتی ہوں بابا، پلیز آپ بولیں نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی بابا۔ بابا اس کی آنکھیں صاف کر آنکھوں کو دیکھتی وہ گھبرا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ اس کی سخت آنکھوں میں زندگی کی کوئی رقم نہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ماما کن ہوتی اس کو جھنجھلاتی چیخنے چلانے لگی، تو دراصل نے آ کر اسے ہٹایا نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تن تنہا سب کچھ جھیلتی وہ سب کی ترس کھاتی نظروں کے احسان میں تھی۔ جی مگر جہاں جو لوگ رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کیا؟ جی، اور ہاں، ان کی ایک بیٹی تھی جن کو ان لوگوں نے اس گھر پہ قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ اس کی بات سنتا وہ گمسم ہو کر رہ گیا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں وہ دیر کر دی۔ اب میں تمہیں اپنے اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ و تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے، جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ فریحہ بیگم زچ ہو کر بولی۔ وہ تھک چکی تھی اس کی ایک ہی تکرار سے۔ تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں، وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی۔ اس کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی۔ وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہو گئی تو کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی، جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت و جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو نہیں ہاتھ لگے، تو اب تم مل گئے ہو اسے۔ اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تھے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر، وہ تلخی سے بولی۔
اور لب بھیج کر خاموشی سے انہیں دیکھنے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں، تو ٹھیک ہے، جاؤ وہ جا کر اپنے بل بوتے پر کماؤ، کھلاؤ اسے، جہانگیر صاحب طیش میں بولے۔ اور اس کی بھی اب بس ہو چکی تھی، وہ عورت ان سے ان کا بیٹا چھین چکی تھی۔ اس کا اٹل فیصلہ انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ غم اور غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا، اسے منا لینا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ کب تک انتظار کرتا؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے۔ گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ملا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے نظر آتا منظر دھوکہ ہے یا سچ۔ گلمینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نازیبا حالت میں تھی، اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پڑتی رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پر اس نے اس دوگلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا تو اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ و تکلیف اس کی ذات سے ملی وہ الگ۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ یہی بول رہے تھے، وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا، ان کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا، اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے، اس سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت ویٹر کے ڈیسک میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتی لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا، جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتی تھی، اس وقت ایک معمولی سے کیفے میں ویٹرس کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر سے وہ چالاکی سے سب کچھ اپنا نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باپ کی سالوں کی محنت نے سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا۔ اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اب دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی ضمنی زوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار۔ ساری عقل حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بسیدہ سے کمرے کے فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا نام اسے دستا۔ جو سکون وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں۔ وہ وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی تھی اس سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کئی دنوں تک یونیورسٹی میں وہ نامحسوس سا اس کا منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل چاہتوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا۔ وہ اسے حیرت نے گھیرا تھا کہ ان کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا، یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی اسے ساری بات سنتے سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یا کسی رشتہ دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اور اب ریسٹورنٹ میں آتا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا، اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سر، آپ کا آرڈر۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر قابل کو دیکھ کر سانس روک کر رہ گئی۔ سارنگ بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر شاک ہوا، اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سر، یہ میرے کام کا وقت ہے، نہیں تو یہاں کا اونر مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ گھبرا کر بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرس اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں 8 بجے تک فری ہوتی ہوں، تو ٹھیک ہے، میں تب تک وہیں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا امتنان غارت کر گیا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی۔ دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کر اپنا سامان سمیٹتی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کر یہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی، تم شاید بھول گئی تھی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، اور کیوں کر رہے تھے؟
गहरा सांस भरकर संजीदगी से बोलती उसकी और मुड़ी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, वो बगैर किसी तासर से बोली। वजह जान सकता हूँ? मेरी मर्जी, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ ये आपका मसला नहीं है, सो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। वो तल्खी से बोलती दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर गई। वो लबीचा बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लेता अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। यहाँ काला का देख कर ही वो परेशान हो चुका था कि न जाने वो यहाँ कैसे रह रही थी। बहुत कोशिश के बाद उसे अंदर जाने का रास्ता मिला। ये वाहिद खिड़की थी जो जाम हो चुकी थी। वह मुश्किल खिड़की खोलता, वो जम कर लगाकर अंदर उतरा। वो उससे सामने ही नजर आ गई क्योंकि वो ये एक कमरा और छोटे लॉन्च पे मुश्तमिल था। जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। घर की हालत बहुत ख़राब थी। कहीं वो बंगलों में रहने वाली अब किस हाल में रह रही थी। सूफी की नज़र इस पर पड़ी तो वो डर कर उछली। आप अंदर कैसे आए? वो गुस्से से चीखने सिंपल जैसे तुम मेरे घर से भागी थी, वो चढ़ाते वाले अंदाज में बोला। तो वो दांत पीस कर रह गई। अब उसे सही मायनों में सारंग की हालत का अंदाज़ा हुआ था। तो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक मैं बुरा क्यों लगने लगा? वो तंज़िया अंदाज में आईब्रो खिंचाकर बोला। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदगी को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वो तल्खी से हंसी। अगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और सर, पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे सज़ा तो मिल चुकी है मुझे, देख तो ले ही है आपने मेरी हालत। सारा खामोशी से उसे सुने गया मगर बोला कुछ नहीं। सूफी उसकी हालत खामोशी से झंझनाने लगी थी। अब मुझसे शादी करोगी? हाँ। वो अनुतपन से उसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हैरत है। और आपको आपकी लवर कहाँ गई? वो तल्खी से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था, प्यार तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन खैर अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो इसी वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने हैं। हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। जिसका हाथ पकड़ता वो बाहर जाने को मुड़ा तो वो खिलाड़ी अपना हाथ खींच गई। अरे अरे, मेरा जवाब तो आपने जानना ज़रूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया। क्यों, क्या तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे? अब मैं राज़ी हूँ तो ये नखरा क्यों? उसका ये ठोस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी आपको, बस इसी वजह से। वो हकलाती वह मुश्किल फिक्रा मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत नासिब पसंद की ही सही, मुझे मंजूर है, मोहब्बत भी हो जाएगी। वो तो जैसे सब फैसले किए बैठा था। वो तसव्वुर का शिकार होती सोच में पड़ गई। उसे सोच में गुम देखकर वो इसके माथे पर आई बालों की लीट पकड़ता हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मुझे सोचने का कुछ वक़्त नहीं। वो उसकी गहरी नज़रों से घबरा कर पलकें झुकाती बोली। उसके सामने वो नाज़ छुई हुई सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम। ये इस जगह तुम्हारे म्यार की नहीं है। उसे अपने हिसार से आज़ाद करता बोला। लेकिन बस कोई लेकिन वेकिन नहीं, बोलो शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका ठोंस भरा अंदाज देखकर वो झंझरा कर रह गई। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे जब मेरे सफ़र मेरे माँ बाप का साया तक नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, तो आपको मौका मिल गया है, आप जो चाहे मर्जी करेंगे। वो गुस्से में बोली तो बोला भींच कर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था इस वक्त वो एहसास से कमतरी का शिकार है। तो कह तो रहा हूँ शादी कर लो और आ जाओ मेरे एहसास की छाँव में, तो फिर मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूँगा। उसकी हरदमी देखकर वो बेबस होती उसे देखने लगी जो बड़ी फुर्सत से उसे नहा रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलते ही उसकी रोने लगी। उसकी प्यार भरी ठोंस और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर वो आखिर मान ही गई। वो भी तो पहले यही चाहती थी, फिर हालात के बदलते रो की वजह से डर गई थी, मगर अब वो इसे एक मौका देकर देखना चाहती थी। आपका विलेज बहुत खूबसूरत है सर। वो कार की विंडो से इर्द गिर्द का जायजा लेती इश्तियाक से बोली तो कार ड्राइवर करता सारंग दिल खोल कर हंसा था। अब तो सर बोलना बंद कर दो जूफी, कितनी बार कह चुका हूँ कि अब तो अगर तुमने फिर से सर बोला तो मैं इस बार अपने अंदाज में बताऊंगा। वो उसे घूरते हुए मैनिकेजी से बोला। तो वो हड़बड़ाकर सुरख चेहरा लिए फिर से वह देखने में लग गए। सारंग ना मैं सर हिला कर हंस दिया। उनके निकाह का 1 महीना हो चुका था। वो अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। सारंग तो सही मायनों में एहसास हुआ था कि वो इस लड़की को खोने जा रहा था जो उसे दिलो जान से अजीज हो चुकी थी। सूफी तो अपनी इतनी मोहब्बत पाकर खुद को आसमानों पर महसूस कर रही थी। ये सारंग तो कोई और ही सारंग था जो उसकी
طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پر کچھ دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو سارنگ کو دیکھ کر خوشی سے بولا چاہا تو سارنگ نے اسے خاموش کرا دیا اور زوفی کو اندر لیے آیا۔ زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دنگ رہ گئی جو پرانے طرز پر بنی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر زوفی۔ اوپ سوری، وہ اس کی تنویہ کرتی نگاہ کو سمجھتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظریں ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آئے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ اور بابا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اور فریحہ بیگم نے سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھیج گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا۔ وہ دم آنکھیں صاف کرتے خوش ہو کر بولے، لیکن زوفی پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ اس سے زوفی کا تعارف کرواتا ہچکچاہٹ کے بولا، زوفی تمہاری بیوی، پر کیسے؟ اور تم؟ وہ دونوں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھ کے بولے۔ زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر شاک میں تھی، فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ تو جہاں جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بکھلائے، وہیں سارنگ بھی ہوت پن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتے ہی اس کے ماں باپ کے گلے لگی سالوں سے بچھڑی ہوئی ان کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ان کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتا بولا، اور ان سب کی الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر زوفی نے اپنے آپ پر قابو پاتے دھیرے دھیرے سے انہیں سب بتاتی گئی۔ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے، تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے، انکل آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی سرخ ناک رگڑتی بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے سار میں لیے بیٹھی تھی اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا۔ وہ ان کو شانت کرتا بولا، خیر سارنگ، تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا۔ ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیں میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چھوتی بولی تو چھپ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ سارنگ اس کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر بات کا مطلب سنتے چیخ پڑا، پاپا! کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر عقل کی بھی نہیں۔ اور زوفی سارنگ کی بیٹی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنسی، اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ سارنگ کو یہ حالت دیکھ کر پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جھنجھلا جاتی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھول کر ہنس لو بیوی، ایک بار کمرے میں چلو، تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں معنی خیزی سے بولا تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس طرح دیکھتے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھی، اور اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیا مطلب، جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا؟ گل عجوبے سے اس عورت کی بات سنتی ہی بولی، مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ دیکھو لیڈی، 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، بیوی بھی بڑا پیار تھا، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہی غصہ ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکا؟ وہ سخت کوفت کا شکار ہوتی ہوئی نکلی، مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری۔ وہ گاڑی میں بیٹھا جمیل اور نور سے پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان خون میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن گن کر لیتی تڑپتی رہی۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا اور میرا چینل دیکھ لیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں گے تو پھر ہی میرے کچھ ارننگ ہوگی۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، اور دیکھیں میں روز آپ کے لیے ناول پڑھ دیتی ہوں، بے شک میرا گلا خراب ہے پھر بھی میں پڑھ لیتی ہوں آپ کے لیے۔ تو